السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، اور کسی مومن مرد کے یہ لائق نہیں اور نہ ہی مومنہ عورت کے لائق ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیرہ، تو ان کو اس میں کوئی بھی اختیار ہو، من امرہم، ان کے اس معاملے کے بارے میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یعنی ان کے کسی معاملے میں ان کو کوئی اختیار دیا جائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، یقیناً وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ اس سے پہلے آیات میں آیت تخییر بھی ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں کو اختیار دے دیں کہ وہ اگر آپ کی صحبت میں رہنا چاہتی ہیں، زوجیت میں رہنا چاہتی ہیں تو فیصلہ کر لیں، اگر جدا ہونا چاہتی ہیں تو بھی فیصلہ کر لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی معاملات تھے ان میں ان کی بیویوں کو اختیار دیا جا سکتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کے ساتھ نکاح کریں یا کوئی خاتون آپ کے نکاح میں آئے، یہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں۔ ان معاملات میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ تم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چاہتی تو تب بھی ٹھیک ہے، شریعت تم لوگوں کو اختیار دیتی ہے کہ جیسے بھی فیصلہ کرنا چاہو کر لو۔ لیکن جو شریعت کے معاملات ہیں ان معاملات میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو اختیار ہے، نہ ہی کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کو اختیار ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کر دینے کے بعد وہ اپنے اس کام کو اپنی مرضی کے مطابق کریں، چاہے وہ معاشرتی کام ہو یا دین کی عبادت کا مسئلہ ہو یا آپس کے لین دین کے معاملات ہوں یا میاں بیوی کے معاملات ہوں، یعنی دنیا کے کسی بھی معاملے کا کوئی ہو الجھا ہوا مسئلہ یا کسی بھی کام کے کرنے کا طریقہ، یہ وہی ہوگا جو اللہ بتائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ اور اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو اختیار کرنا چاہے گا تو اس کے بارے میں بھی فیصلہ دے دیا گیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، یعنی شریعت سے ہٹ کر کسی اور کے فیصلے پر چلے گا، شریعت کو چھوڑ دے گا، تو ایسا شخص واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے متعلق کہ نماز ایک بنیادی عبادت ہے، یعنی نماز دین کا ایک رکن ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے یہ حکم دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا تم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی فرضیت، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت، حج کی فرضیت، یعنی فرائض ہوں یا نوافل، سب اسی طریقے سے ادا کریں گے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے۔ ہمارا اس میں کسی قسم کا بھی کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنا اختیار استعمال کرے گا یا وہ اللہ اور اس کے رسول یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چلے گا تو فرمایا کہ وہ واضح طور پر گمراہ ہو گیا۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کو انعم اللہ علیہ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر انعام کیا تھا،
امسک علیک زوجک کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو، واتق اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، وتخشى الناس آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشى اور اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک واقعہ بھی ذکر فرما دیا کہ پہلے یہ حکم دیا کہ کوئی بھی مرد عورت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اپنی مرضی شریعت کے اندر داخل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے، بلکہ آپ کا بولنا، آپ کا عمل کرنا، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہیں۔ تو یہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر جہاں بہت سے اور انعامات کیے تھے، یعنی انسان پر اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا، وہاں یہ انعام بھی اللہ نے ان پر فرمایا کہ ان کو مشرکین کے گروہ سے اور ان کے قبیلے سے نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور آپ نے جو ان پر انعام کیا تھا اس میں ایک یہ تھا کہ یعنی آپ کی محبت، شفقت، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، پھر نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تھے کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے چوتھے نمبر پر ہیں کہ ان سے پہلے 3 لوگ مسلمان تھے اور چوتھے یہ مسلمان ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انعامات میں سے کچھ ان پر یہ انعام تھے۔ تو جب یہ بالغ ہوئے تو چونکہ آپ کے یہ آزاد کردہ غلام تھے، آپ ان کو بیٹا بھی کہتے تھے، اور جب اسی سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں تو لوگ جو ان کو زید بن محمد کہتے تھے ان کو روک دیا گیا کہ اب ان کو زید بن حارثہ ہی کہا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی اور آزادی کا فرق مٹانے کے لیے اپنی پھپھی ذات بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ نکاح کر دیا، لیکن دونوں کے مزاج میں فرق تھا، دونوں کا نباہ نہ ہو سکا۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت لے کے آتے اور نبی علیہ السلام ان کو کہتے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، امسک علیک زوجک واتق اللہ کہ بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ یعنی نبی علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات پہلے فرما چکے ہیں کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح وراثت میں بھی حصہ پاتا تھا اور اس کی بیوی بھی سسر کے لیے حرام ہوتی تھی۔ آپ اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جہالت کی اس رسم کو توڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سی خرابیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ جب آپ ایسا کریں گے تو منافقین کو پھر آپ کے بارے میں بہت سی باتیں کرنے کا موقع مل جائے گا، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ جتنا بھی وقت گزرتا ہے گزر جائے، اس لیے آپ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کو کہتے کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں کتنی دیر رہیں اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت نہیں ہے جس سے بات یہ معلوم کی جائے۔ یہ بات ضرور پختہ ہے کہ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی زوجیت میں رکھا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ان کو طلاق دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ ایک تو اس بات کو دل میں چھپا رہے تھے، لیکن اللہ تو اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو یہ بات بتا دینا چاہتے تھے کہ منہ بولا بیٹا اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی جس کو عرف عام میں ہم سسر کہتے ہیں وہ حقیقی سسر نہیں ہے۔ حقیقی سسر وہی ہوتا ہے جو حقیقی بیٹے کا باپ ہو، لیکن آپ لوگوں سے ڈرتے تھے، آپ کو لوگوں سے نہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہاں ڈرنے سے مراد وہ ڈر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ۔
انبیاء علیہ السلام سے ایسے گناہ کا سرزد ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں بس ایک کھٹکا سا ہی تھا کہ یعنی لوگ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، بس جب زید رضی اللہ عنہ نے اس بیوی سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیا، یعنی اب ان کو ان کی حاجت نہ رہی، اب وہ ان کے اندر دلچسپی نہیں رکھتے تھے، زَوَّجْنَاكَهَا، تو ہم نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا، لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ مومن لوگوں کو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں کوئی تنگی نہ ہو۔ حرج کا معنی تنگی، اور لیکئی کا معنی تاکہ، یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں مومن کسی قسم کا حرج محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر کرنا چاہتے تھے، یعنی آپ خود اس کی دلیل بننے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح خود فرما دیا۔ تو پھر ایسے ہوا کہ جب ان کو طلاق دے دی گئی اور یہ اپنی عدت پوری کر چکی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ ہم نے زینب سے آپ کا نکاح کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو میرا یہ پیغام دے کر آؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابھی اس وقت تک پردے کی آیات نہیں اتری تھیں۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب کے ساتھ نکاح کا پیغام مجھے دے کر بھیجا اور یہ کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو کہتے ہیں کہ جب میں ان کے دروازے پر گیا تو احتراماً، یعنی ان کا مجھے اس قدر احترام میرے دل میں آیا کہ میرا دل بھر گیا، میری آنکھیں جھک گئیں، اور میں نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بغیر اجازت کے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ کا ان سے نکاح ہو چکا ہے، اور پھر ان کو یہ خبر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ایسے ہی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہالت کی ایک بہت بڑی رسم کو توڑ دیا، لیکن اس کے توڑنے کے لیے طعن و تشنیع کا نشانہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ منافقین نے آپ پر بہت سی باتیں بنائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کا پورا دفاع کیا اور اس کا جواب دیا۔ فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا، تاکہ مومن لوگوں کو منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے اپنی ضرورت کو، حاجت کو پورا کر چکے ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نکاح نہیں بلکہ اس عورت کو بطور بیوی اپنے پاس رکھ چکے ہوں، اور بیوی بنا لینے کے بعد اور یہ فرضیت ادا کر دینے کے بعد پھر وہ چھوڑ دیں، تو جو ان کے منہ بولے باپ ہیں وہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کام پورا ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کر چکتے ہیں، اور پھر اس کو نافذ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ عام لوگوں کے فیصلے اور اللہ کے فیصلے میں فرق ہے۔ عام لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں کوئی کجی، ٹیڑھا پن، نقصان، غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کو بعد میں اکثر اوقات یا بعض اوقات بدلنا بھی پڑتا ہے۔ لیکن جو فیصلہ اللہ فرماتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ کی عقل، اللہ کا علم کل ہے، مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور غلطی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا حکم پورا ہو جانے والا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم کو بدلتے ہیں تو اس حکم کو بدلنا انسانوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے حکم کے خلاف دوسرا حکم نہیں آتا، بلکہ پہلے حکم کے مطابق دوسرا حکم آتا ہے اور پہلے کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح شراب کا حکم جب پہلا آیا تو اس میں یہ تھا کہ اس کا نقصان زیادہ ہے، نفع تھوڑا ہے،
پھر دوسرا حکم یہ آیا کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔ تو جب نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تو نفع اور نقصان کی بات اپنی جگہ پر قائم تھی، وہ ختم نہیں ہوئی۔ اسی طرح پھر تیسرا حکم جب آیا کہ شراب کلی طور پر حرام ہے، تو پہلے دو حکم یہ ساتھ ہی تھے کہ یعنی شراب کا نقصان زیادہ ہے، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور اب شراب حرام ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی فلاح کے لیے اپنے حکم کو بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قادر ہیں اس بات پر کہ جب نبوت جاری تھی تو نبوت کے جاری ہونے کے دوران اللہ تعالیٰ کسی حکم کو بدل دیں یا اس کو منسوخ کر دیں یا اس کی جگہ پر کوئی اور حکم لے آئیں، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تھیں۔ لیکن چونکہ اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی تنگی اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے فرض کر دی، یعنی نبی علیہ السلام کو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں، نہ کوئی تنگی محسوس ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی اللہ کے حکم کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، یہ اللہ کا طریقہ ان لوگوں میں بھی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں بھی اللہ کے فیصلے پر ہی مکمل ہوتی تھیں، ان میں بھی ان کے نبیوں کو مداخلت کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا بھی شارع اللہ ہے۔ نبی شارع نہیں ہوتا، شریعت ساز نہیں ہوتا، بلکہ نبی شریعت کو آگے پہنچانے والا ہوتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ہمیشہ اندازے کے مطابق طے ہو جانے والا ہوتا ہے، پورا ہونے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں، اللہ کا وہ فیصلہ ہمیشہ درست اور مکمل اور نافذ ہو کر رہتا ہے، لوگوں کی مرضی پر منطبق نہیں ہوتا کہ لوگ چاہیں تو وہ فیصلہ نافذ ہو جائے، اگر چاہیں تو رد کر دیں، نہیں، کسی کو بھی اس میں اختیار نہیں ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشون، وہ لوگ یعنی نبی کون؟ نبی وہ لوگ جو پہنچا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات، ویخشونہ، اور وہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، اور وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے مگر صرف اللہ سے، یعنی پیچھے جو یہ ذکر تھا کہ وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ شریعت سازی میں لوگوں سے ڈر کر، شریعت کے پھیلانے میں، شریعت کے آگے پہنچانے میں آپ لوگوں سے ڈر کر کسی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کا سوچیں گے، نہیں، یہ مطلب اس میں نہیں تھا۔ صرف یہ تھا کہ آپ کو یہ اپنے ذہن میں یہ بات محسوس ہوتی تھی کہ جب آپ ایسا کریں گے، یعنی سیدنا زید رضی اللہ عنہ کی چھوڑی ہوئی بیوی کے ساتھ نکاح کریں گے تو لوگ بہت باتیں بنائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نبی کبھی بھی لوگوں سے ڈر کر شریعت کے اندر کوئی فرق نہیں ڈالتے، نہ اس میں کچھ چھپاتے ہیں، نہ وہ کوئی چیز اضافہ کرتے ہیں، بلکہ جو حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوتا ہے من وعن اس کو پورا کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں سے کوئی بات چھپانی ہوتی تو آیت کا یہ حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ آپ اس بات کو دل میں چھپا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا، آپ اس جملے کو چھپا جاتے، لیکن نبی علیہ السلام کی ایمانت داری کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے ان لفظوں کو بالکل اسی طرح بیان کیا جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر ان الفاظ کو نازل کیا تھا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا، یعنی نبی ہو یا غیر نبی، حساب کا کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بڑی اچھی طرح سے حساب لینے پر قادر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی ایک کے باپ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں،
خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کا اختتام کرنے والے ہیں، آپ پر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہاں دو باتوں کا ذکر کیا گیا، ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رجل کے، رجال یہ رجلن کی جمع، کسی رجل کے باپ نہیں ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے چاروں بیٹے، تین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے، قاسم، طیب اور طاہر، اور چوتھا بیٹا ماریہ قبطیہ سے تھا، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ چاروں بچے یہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، جبکہ عربی لغت کے لحاظ سے رجل ایک بالغ مرد پر یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس سے پہلے اسے غلام یا طفل یا اور الفاظ سے ذکر کیا جاتا ہے۔ رجل اس وقت بچہ کہلاتا ہے جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ نبی علیہ السلام کا اپنا کوئی بھی حقیقی بیٹا بالغ نہیں ہوا، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو چلانا ہوتا تو یقیناً آپ کے کسی بیٹے کو زندہ رکھتا، اور جب آپ کا کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اس طعن کا جواب دے دیا کہ لوگ اگر یہ بات کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دی کہ آپ کا کوئی بیٹا بالغ ہوا ہی نہیں۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو منہ بولے بیٹے تھے، یہ حقیقی بیٹے نہیں تھے۔ اور دوسری بات اس آیت میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ سلسلہ رسالت کے اختتام پر آئے ہیں، یعنی آپ کے آنے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ جب دیکھنے والوں نے اس کا چکر لگایا تو وہ حیران ہوئے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی رکھی گئی ہے۔ پھر اس جگہ کو پر کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ ہوں، یعنی رسالت کا جو محل اللہ تعالیٰ نے تعمیر فرمایا، میں اس کی آخری اینٹ ہوں، میں آخری رسول ہوں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کی وضاحت کی، جنگوں کے موقع پر بھی، دشمنوں کے سامنے بھی، اپنوں کے سامنے بھی آپ نے بہت مرتبہ یہ بات ذکر فرمائی، انا خاتم النبیین لا نبی یا بعدی، میں انبیاء کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا۔ اور پھر آپ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ میرے بعد بہت سے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، فرمایا کہ خبردار وہ سب جھوٹے ہیں اور وہ غلط ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے سلسلے کو کیوں ختم کیا، اور پھر اس ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو آخرت تک کیسے چلانا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کو صحابہ کرام نے تھام لیا، اور صحابہ کے بعد تابعین نے، ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، تبع تابعین نے، ان کے بعد ائمہ کرام کی ذمہ داری آئی۔ جب ائمہ کی ذمہ داری آئی، اماموں کی، یعنی ائمہ امام کی جمع ہے، تو اسی دور میں کتابیں لکھی گئیں۔ اگرچہ احادیث نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی لکھی گئی تھیں، تقریباً یعنی ہر جو لکھنے پڑھنے جاننے والے صحابی تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنا ایک دیوان بنایا ہوا تھا، اپنی ایک ڈائری کاپی بنائی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام سے وہ جو چیزیں بھی سنتے تھے وہ اس میں لکھ لیتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ یہ بات پوچھی گئی کہ آپ کو یہ ساری حدیثیں کیسے یاد ہیں، تو انہوں نے، یہ ایک لمبا واقعہ آتا ہے، تو انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے زمانے سے ہی ان ساری باتوں کو لکھ کے رکھا ہوا ہے، اور ہم ان باتوں کو جو ہم نے لکھی ہوئی ہیں ان کو کثرت سے ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں نے تھوڑی، بعض نے زیادہ احادیث لکھی ہوئی تھیں۔ اور پھر جب ائمہ کا دور آیا تو اس دور میں تمام کتابیں لکھ دی گئیں، بخاری شریف اور دیگر، سب سے پہلے موطا امام مالک لکھی گئی، اس کے بعد دیگر تمام کتب تحریر کی گئیں۔ پھر جب اس میں بعض بادشاہوں کی خباثت کی وجہ سے احادیث کے اندر کوئی گڈ مڈ کرنے کی کوشش کی گئی
تو اس وقت اسماء الرجال کا علم سامنے آیا کہ صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین اور ائمہ کرام تک جتنے بھی حدیث کو روایت کرنے والے لوگ تھے، ان تمام کی زندگیوں کو کھنگالا گیا اور ان پر کتابیں لکھ دی گئیں کہ یہ شخص سچا ہے اور یہ شخص جھوٹا ہے، اس کی حدیث لی جائے اور اس کی حدیث نہ لی جائے۔ تو اس طرح سے ائمہ کرام نے ہمیں اس فرضیت سے فارغ کر دیا کہ اس وقت سے لکھ کر سے یہ تمام احادیث اور ان لوگوں کے حالات زندگی جنہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے یہ لکھے ہوئے ہیں، اور جامعات کے اندر یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے۔ لائبریریوں کے اندر ایسی کتب موجود ہیں جن میں یہ سارا علم محفوظ ہے۔ آج بھی اگر ہم کسی حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر اس کے شروع میں ہم اس کی روایت کرنے والے کا نام پڑھتے ہیں تو بڑی احادیث کے اندر ان کے استاد، آگے ان کے استاد، ان کے استاد، یعنی یہ پورا سلسلہ جسے سند کہا جاتا ہے یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اسناد کے ذکر کردہ تمام افراد کے حالات زندگی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا راوی صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔ باقی الحمدللہ کہ ائمہ کرام نے ہمیں اس کام سے فارغ کر دیا اور ہر حدیث کے اوپر لکھ دیا کہ یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ صحیح ہے، یہ مرفوع ہے، یہ متصل ہے، یعنی اس کا کیا مرتبہ ہے اور اس پر کس طرح سے عمل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک کے لیے اپنے دین کو محفوظ فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔